وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون الملک نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عزوز۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، ملوکیت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور یہ بات آئی کہ خلافت یہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی تک منحصر نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ کا دور بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی معلوم رہے کہ کسی خلیفہ کو بادشاہ کہنا، ملک کہنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، ایک نبی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، ایک خلیفہ بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم بادشاہ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہ خلافت یہ صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت حسن ہی کے دور تک منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ بنو امیہ کا دور بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ 12 خلیفہ والی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفتاً، 12 خلفاء جب تک نہیں پیدا ہو جائیں گے، 12 خلفاء کے دور تک اسلام مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، یعنی اس کے بعد انتشار ہوگا، ایک خلیفہ نہیں رہ جائے گا، مختلف خلفاء رہیں گے بیک وقت۔ اور یہ چیز دیکھی گئی کہ بنو امیہ کے آخری دور میں بیک وقت کئی ایک خلفاء پائے گئے، حتیٰ کہ عباسی دور کے اندر مختلف جگہوں پر کئی حکومتیں قائم ہو گئیں، جہاں تک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میری نبوت کے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث مختلف ہی ہے، لیکن اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ وہ 30 سال کی خلافت جو ہوگی وہ علی منہاج النبوہ ہوگی، یہی مراد ہے۔ جو خلفائے اربعہ پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر خلافت رہے گی، لیکن وہ بادشاہت کے طرز پر ہوگی۔ حضرت علی کے بعد یہ بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے، بہت پوائنٹ والی بات ہے کہ 30 سال جو آپ نے کہا تو یہ خلفائے اربعہ پہ ختم ہو جاتا ہے یہ دور، اور یہ جو 30 سال ہے یہ خلافت جو ہوگی یہ علی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس کی صراحت بھی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو خلافت چلے گی وہ موروثی خلافت ہوگی، اور اسی کو بادشاہت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بنے خلیفہ، تو حضرت علی کے بعد موروثی خلافت شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ دستبردار ہو گئے، حضرت معاویہ بنے، پھر ان کے بیٹے یزید بنے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی کے بعد خلافت یہ موروثی ہو گئی ہے، موروثی خلافت کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اسے آپ بادشاہت کہہ سکتے ہیں، اور بادشاہت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بادشاہت ہو چاہے خلافت ہو،
اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق بادشاہت ہے یا خلافت ہے تو پھر صحیح ہے۔ طبرانی کی مشہور روایت جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس بادشاہت میں کچھ تو رحمت ہوگی اور کچھ زحمت ہوگی، اس طرح کی بات آئی ہوئی، یعنی یہ 30 سال تک جو بادشاہ خلافت ہوگی یہ منہاج النبوہ پر قائم ہوگی، اس کے بعد جو خلافت آئے گی وہ بادشاہت ہوگی، اس کے اندر کچھ رحمت ہوگی کچھ زحمت ہوگی، دونوں طرح کی ہوں گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو 30 سال تک چلے گی خلافت وہ بالکل نبوی منہج پر ہوگی، اس کے اندر صرف اور صرف رحمت ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ موروثی خلافت ہو جائے گی جسے ہم بادشاہت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر دونوں پہلو ہوگا، رحمت بھی زحمت بھی، عدل و انصاف بھی ظلم و زیادتی بھی، تو دونوں طرح سے رہے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے سمجھایا جب جب بھی کوئی ظالم خلیفہ ہوگا تو اس کے ظلم پر صبر کرنا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، خلافت کا سلسلہ جو چلا اس کے بعد وہ موروثی چلا، اس میں بعض اوقات انصاف پرور، انصاف اور عدل پرور بادشاہ آتے تھے، خلیفہ آتے تھے، اور بعض مرتبہ ظالم بھی آتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں یکون الملک نبوۃ رحمہ، بادشاہت یعنی حکمرانی پہلے یہ نبوت ہوگی رحمت کے ساتھ، یعنی اپنی زندگی کو مراد رہے ہیں اللہ کے رسول، ثم تکون خلافت ورحمت، پھر اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، ثم یکون ملک ورحمت، پھر رحمت والی بادشاہت ہوگی، ثم ملک وجبریت، پھر اس کے بعد جبر والی بادشاہت ہوگی، ثم ملک عزوز، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہ لوگ یہاں پر دیکھیں رحمت والی خلافت، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ رحمت والی خلافت کون ہے؟ یہ خلفائے اربعہ کی ہے، پھر اس کے بعد رحمت والی بادشاہت، اب یہ کہاں سے کس کو مانیں گے؟ پھر اس کے بعد جبر والی بادشاہت کس کو مانیں گے؟ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کس کو مانیں گے؟ یہ ساری کیٹیگری حدیث میں آئی ہوئی، یعنی سب کو چھوڑ کر کے آخر والا حضرت معاویہ کو کہہ دیتے ہیں، جبکہ خلافت راشدہ کے معن بعد حضرت معاویہ کی خلافت شروع ہو جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت، جبکہ اس کا درجہ بہت بعد میں بتایا گیا ہے۔ درج بالا آیات اور احادیث اور دور نبوی کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ ایک بادشاہ جب اللہ کی خوشنودی کی خاطر کتاب و سنت کی روشنی میں حکومت کرتا ہے تو وہ رحمت ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہیں اور موجودہ دور میں کسی کی حکومت پر اعتراض نہیں ہے، طرز حکمرانی بہت سی ہیں، کہیں جمہوریت ہے، کہیں فوجی حکومت ہے، کہیں کمیونزم ہے، جبری حکومت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں بادشاہی حکومت ہے، کہیں مطلق العنان حکومت ہے، مختلف طرز کی حکومتیں پائی جاتی ہیں خود عالم اسلام کے اندر۔ لیکن ان لوگوں کو صرف اور صرف پریشانی ہے کس سے؟ سعودی ملوکیت سے۔ تاریخ المملکہ پر جس کی بھی نظر ہوگی وہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا کہ بانی مملکہ محمد بن سعود اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دونوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ جزیرہ عرب میں کتاب و سنت کے مطابق حکومت کی جائے گی، شرک و بدعت کو جڑ سے ختم کیا جائے گا، حدود و قصاص کا نفاذ ہوگا، اور یہ بادشاہت، یہ حکومت اسی وعدے پر آج بھی قائم ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت
جاری ہیں اور تمام شعبوں میں کتاب و سنت ہی کی بالادستی کو قبول کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، حدود و قصاص کا نفاذ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن باز کہتے ہیں سعودی حکومت بہترین سلفی حکومت ہے۔ قرون مفضلہ کے بعد پوری تاریخ اسلام میں قرون مفضلہ کے بعد اگر دیکھا جائے تو سعودی ملوکیت سے بہتر کوئی ایسی حکومت نہیں پائی جاتی جس نے توحید اور سلفی عقیدے کی اس قدر نشر و اشاعت کی ہو۔ سعودی عرب حرمین شریفین کا ملک، توحید کی پناہ گاہ، سلفی دعوت کا مرکز ہے۔ سعودی عرب سے دشمنی کرنا یہ گویا دین سے دشمنی کرنا ہے۔ یہ مجموع فتاوی مقالات کے اندر شیخ ابن باز نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے دور حاضر میں اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا مختلف طرح کی حکومتیں پائی جاتی ہیں، لیکن سعودی حکومت جس طرح سے ہے جہاں شریعت کا بول بالا ہے، ہر شعبے میں اسلامی قوانین کے فیصلے، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جہاں قصاص اور شرعی حدود و نفاذ، شرعی حدود اور قصاص کا جہاں نفاذ ہوتا ہے، ایسی حکومت جہاں عمرا اور دیگر باشندوں کے ساتھ یکساں اور مساوی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سعودی حکومت دودھ کی دھلی ہے، بے عیب ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سعودی حکومت معصوم ہے، اسے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ سعودی حکومت نہ تو دور نبوی کا نمونہ ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور کی خلافت ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ وقت میں پائی جانے والی 56 اسلامی ممالک میں سعودی حکومت سے بہتر اور اسلامی قوانین اور شرعی حدود کے نفاذ کرنے میں اس جیسی کوئی حکومت آپ کو نہیں ملے گی موجودہ دور میں۔ اس وقت دنیا میں آپ کو مختلف طرز کی حکومتیں ملیں گی، کہیں جمہوری پارلیمانی حکومت، کہیں جمہوری صدارتی حکومت، کہیں جمہوری کمیونسٹ حکومت، کہیں مطلق العنان آمرانہ حکومت، کہیں مطلق العنان شاہی حکومت، تو کہیں شورائی شاہی حکومت، اور ہر ایک حکومت کے پاس دستوری نظام ہے جس کے تحت وہ اپنے اپنے ملک میں حکومت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ جائیں گوگل کے اندر، انٹرنیٹ پہ نظام المملکہ السعودیہ، مملکت سعودی عرب کا دستور اور وہاں کا نظام کیسا ہے، آپ کو ملے گا تفصیل سے النظام الاساسی للحکم فی السعودیہ، وہاں کا دستور کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے ان کے دستور میں، کس طرح سے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا دستور ہوتا ہے، سعودی کا بھی دستور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کا دستور کیسا ہے۔ اس کے دستور میں اس کو کئی کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے، ABCDE تک۔ دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے، نظام الحکم فی المملکہ العربیہ السعودیہ ملکیون، بلکہ ملکیون۔ مملکت سعودی عرب کے اندر نظام حکومت جو ہے وہ شاہی ہوگا، یعنی بادشاہی نظام ہوگا۔ اور اسی طرح سے آگے مطلب کیسے ولی عہد متعین کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں، اور کیسے بیعت لی جائے گی۔ اس کے آخر میں سعودی دستور اساسی کے دوسرے باب کے تحت آرٹیکل نمبر 7 میں اس بات کی وضاحت ہے، یعنی بادشاہ کو مقرر کرنے اور پھر اس کے بعد ولی عہد متعین کرنے کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دستور کے اندر نظام کس طرح سے ہوگا، حکمرانی کیسے کی جائے گی، یعنی طرز حکمرانی کیسی ہوگی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں
استمد الحکم فی المملکہ العربیہ السعودیہ سلطتہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ. حکومت سعودی عرب کے اندر حکمرانی کا ماخذ اور مرجع صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. سعودی عرب کے نظام حکومت اور اس کے تمام شعبہ جات پر انہی دونوں کو بالادستی حاصل ہے. آرٹیکل نمبر 7 کے اندر اس بات کی وضاحت. وَهُمَ الْحَاكِمَانِ عَلَى هَذَا النِّظَامِ وَجَمِيعُ أَنظِمَةِ الدَّوْلَةِ. کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو بالادستی حاصل ہے نظام حکومت اور تمام شعبہ جات پر. علی هذا النظام وجمیع انظمۃ الدولہ. یہ جو ولی عہد بنایا گیا، یہ جو بادشاہ بنایا گیا اور اس کا جو پورا سسٹم ہے، ان سب پر کس کی حکمرانی ہوگی، کس کو بالادستی حاصل ہوگی؟ وہ چاہے ولی عہد ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی وزیر ہو، سب پر کتاب و سنت کی بالادستی حاصل ہوگی. اسی باب کے اندر آرٹیکل نمبر 8 میں اس بات کی وضاحت ہے. یقوم الحکم فی المملکہ علی اساس العدل والشورى والمساوات وفق الشریعہ. مملکت سعودی عرب کے اندر حکمرانی شریعت اسلامیہ کے مطابق عدل و انصاف، شورائیت اور مساوات پر قائم ہے. یہ آرٹیکل نمبر 8 میں. چوتھے باب کے آرٹیکل نمبر 21 میں زکوٰۃ کے نفاذ کا ذکر ان الفاظ میں آیا. تجب الزکوٰۃ وتنفق فی مصارف الشرعیہ. حکومت کی جانب سے زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی اور پھر اسے شریعت کے بتائے ہوئے مصرف میں خرچ کیا جائے گا. اسی دستور کے مطابق پورے مملکہ میں جگہ جگہ سرکاری رفاہی ادارے قائم ہیں جہاں سے مستحقین زکوٰۃ رجوع کر کے اپنا حق حاصل کرتے رہتے ہیں. پانچواں باب جو ہے وہ پورے باشندوں کے حقوق اور واجبات کے لیے خاص ہے. اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 23 میں یہ وضاحت ہے. تحمی الدولہ عقیدۃ الاسلام وتطبق شریعتہ وتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر وتقوم بواجب الدعوہ الی اللہ. حکومت اسلامی عقیدے کی حفاظت کرے گی، شریعت کو نافذ کرے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی، نیز دعوت الی اللہ کے واجبات کو پورا کرے گی. اور یہ ساری چیزیں جاری و ساری ہیں مملکہ کے اندر. یہ آرٹیکل نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے دستور کے باب نمبر 5 میں. اسی باب نمبر 5 کے آرٹیکل 24 کے اندر حرمین شریفین کے تعلق سے حکومت کی ذمہ داری کو ان الفاظ میں بتایا گیا ہے. تقوم الدولہ باعمار حرمین شریفین الی آخر. ترجمہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کو جن خدمات کی ضرورت ہوگی انہیں حکومت ہر طرح سے پورا کرے گی، اور حج، عمرہ اور زیارت کسی بھی مقصد سے آنے والے تمام لوگوں کی امن و سلامتی کی خاطر حکومت حرمین پر پوری توجہ دے گی تاکہ لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولت اور اطمینان میسر ہو سکے. اسی باب نمبر 5 کے تحت حقوق انسانی کی وضاحت آرٹیکل نمبر 26 میں اس طرح کیا گیا ہے. مفہوم یہ کہ اسلامی شریعت کے مطابق حکومت سعودی عرب حقوق انسانی کی ہر طرح حفاظت کرے گی. اسلامی دفاع کے بارے میں اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 33 میں اس کی وضاحت ہے کہ اسلامی عقیدہ، حرمین شریفین، سماج اور وطن کی حفاظت اور ان کی دفاع کی خاطر حکومت مسلح افواج بھی بنا کر تیار رکھے گی. سعودی دستور اساسی کے 6 باب کو حکومت کی انتظامی، قانونی اور تنفیذی ڈھانچے کے لیے خاص کیا گیا ہے. باشندوں کی خوشحالی، امن و سلامتی کی خاطر دوسرے ممالک کی طرح سعودی نظام حکومت کو بھی انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں. کوئی کسی میں دخل اندازی نہیں کرتا. ہر تینوں جگہ شرعی اصولوں اور اسلامی قوانین کی پابندی ضروری ہے. چنانچہ اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 45 میں شرعی اصولوں کی پابندی کی وضاحت ان الفاظ میں آئی ہوئی ہے. مملکت سعودی عرب کے اندر فتویٰ دینے کا مرجع و مصدر صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگا. آپ معلوم کریں کبھی ایسا بنو امیہ کے بعد کبھی اس طرح سے قانون نہیں چلا ہے. کسی بھی خلیفہ کے دور میں، عباسی دور سے لے کر کے جب سے یہ تقلید کا دورہ ہوا ہے، مملکت سعودی عرب کے اندر فتویٰ دینے کا مرجع کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگا. اس مقصد کے لیے کبار علماء کی کمیٹی، علمی بحوث، افتاء اور ان کے اختصاص کے ادارے کی ترتیب و تنظیم کی وضاحت حکومت کی طرف سے ہوگی. کسی کا ذاتی اختیار نہیں ہوگا. حکومت تیار کرے گی، علماء کی کمیٹی، اور پھر وہ لوگ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیں گے. اس لیے وہاں آپ کسی سے بھی فتویٰ نہیں پوچھ سکتے، اور کوئی بتائے گا بھی نہیں آپ کو کہ کسی کو بھی بھائی اس میں کیا فتویٰ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. وہ فوراً رجوع کریں، کہیں گے کہ وہاں پہ معلوم کیجیے.
وہ آپ کو فوراً نمبر بتائیں گے، وہ آپ کو فوراً جگہ بتائیں گے کہ وہاں پہ جا کے آپ فتویٰ لکھ دیں، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ تو وہاں پہ کتاب و سنت کے مطابق فتوے ملتے ہیں، وہاں مہر نہیں لگایا جاتا ہے، کہہ دو حاضہ جائزن، اس کے بعد مہر لگا دو دیوبند کی، حاضہ لا یجوز، اس کے بعد لگا بریلی کے جو ہے مہر لگا دو، وہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ وہاں فتویٰ جواب دیتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کی دلیل یہ ہے قرآن سے، اس کی دلیل یہ ہے حدیث سے، اس کی دلیل یہ ہے صحابہ کی زندگی سے، وہاں دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، پھر اپنا لوگ نام لکھتے ہیں، جو لوگ اس پہ فتوے میں شامل ہوتے ہیں وہ سب اپنا نام لکھتے ہیں اور پھر دستخط کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا نام لکھ کے دستخط کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو جواب دیا ہے ہم نے، اور ہم اس کے مسئول ہیں۔ اسی باب کے تحت یعنی 6 باب میں 46 نمبر آرٹیکل کے اندر عدلیہ کی بالادستی، وہاں جو عدلیہ ہے، وہاں کی عدالتیں جو ہیں، محکمے جو ہیں، بالادستی، ان الفاظ میں وضاحت آئی ہے کہ عدلیہ ایک مستقل اتھارٹی ہے، عدلیہ ایک مستقل اتھارٹی ہے، اور بلا شرعی اتھارٹی کے اس کے فیصلوں پر کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ شرعی اتھارٹی، القضاء سلطۃ مستقلہ ولا سلطان علی القضاء فی قضاء بغیر سلطان الشریعۃ الاسلامیہ، تو وہاں کے جو محاکم ہیں، وہاں کا جو عدلیہ ہے، وہ شرعی اسلامی شریعت پر قائم ہے، شرعی اتھارٹی حاصل ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ شرعی اتھارٹی پر کسی کے فیصلے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اگر اسلامی شریعہ کے خلاف کوئی فیصلہ دے رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نیز اسی باب کے تحت یعنی باب نمبر 6 میں آرٹیکل نمبر 48 کے اندر عدلیہ پر کتاب و سنت کی بالادستی کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے: تطبق المحاکم علی القضاء المعروض امامها احکام الشریعۃ الاسلامیہ وفقا لما دل علیہ الکتاب والسنہ وما یصدر ولی الامر من انظمۃ لا تتعارض مع الکتاب والسنہ۔ عدالتوں کے اندر پیش کیے گئے تمام قضائے، تمام کیسز جو ہیں، ان کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں احکام شریعت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ 48 نمبر آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے 6 نمبر باب میں۔ اور اسی طرح حاکم وقت کی طرف سے جو نظام پیش کیے جائیں گے انہیں بھی کتاب و سنت سے متعارض نہ ہونے کی صورت میں عدالتیں نافذ کریں گی۔ یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے بادشاہ یا ولی عہد کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے کہے گا تو عدلیہ کی طرف سے اسی وقت ان کو اپروول ملے گا، ان کو پاس کیا جائے گا، ان پر دراسہ کرنے کے بعد کہ کیا یہ احکام کتاب و سنت سے ٹکرا رہے ہیں یا نہیں ٹکرا رہے۔ اگر نہیں ٹکرا رہے تو انہیں پاس کیا جائے گا، تبھی انہیں نافذ کیا جائے گا۔ مذکورہ بیانات سے واضح ہوا کہ مملکت سعودی عرب کے اندر اسلامی شریعت کے مطابق جو دستور نافذ ہے وہ دنیا کے موجودہ تمام 56 مسلم ممالک میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ ان حقائق کو چھپا کر اگر سعودی نظام کو رافضی، تحریکی، تقلیدی، اخوانی کی افواہوں اور پروپیگنڈوں میں گم کر دیا جائے تو یقیناً سعودی نظام دیگر تمام شاہی حکومتوں کے میں شمار ہو، اور یہی مملکہ کے تمام حاسدین اور معارضین کا نصب العین بھی ہے۔ لیکن پروپیگنڈوں سے حقائق نہیں چھپتے ہیں۔ محاورہ مشہور ہے، وہ بضدھا تتبین الاشیاء، اس کے تحت کبھی نہ کبھی روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہو ہی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مملکہ اور وہاں کے حکمرانوں کو کتاب و سنت اور منہج سلف پر قائم اور دائم رکھے، انہیں تمام حاسدین اور معارضین کے شر سے محفوظ رکھے، وہاں کتاب و سنت کی بالادستی قائم رہے، حرمین شریفین کے موجودہ دور کے ابرہوں کی نظر سے حرمین شریفین کو محفوظ رکھے، اور وہاں ہر طرح کی خوشحالی اور امن و امان اور سلامتی رہے۔ اور یہ لوگ جو ملوکیت کی مذمت کرتے ہیں اور خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی جہاں جہاں موقع میسر آتا ہے وہاں کیوں نہیں حکومت جب نافذ کرتے ہیں تو وہاں پر شریعت آتی ہے، وہاں پر شریعت کو کیوں نہیں نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایسا دستور کیوں نہیں بنایا جاتا ہے جس طرح سے سعودی کے اندر دستور بنایا گیا ہے۔ ہر شعبے کے اندر
کتاب و سنت کی بالادستی کو ثابت کیا گیا ہے. وہاں جو افتاء کمیٹی ہے، ہیئت کبار العلماء ہے، ان سب کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں فتوے دیے جاتے ہیں. وہاں پر حدود و قصاص کو نافذ کیا جاتا ہے. ایسی حکومت کیوں نہیں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے جمہوری حکومت ہے، لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں تو کتاب و سنت کے مطابق چلتی ہیں، چلنا چاہیے. سعودی میں بھی سارے قانون ہیں، وہاں بھی مقننہ ہے، عدلیہ ہے، ساری چیزیں ہیں، سب آزاد اپنا کام کر رہے ہیں. بس صرف فرق یہ کہ وہاں انتخابات نہیں ہوتے، یہاں پر انتخابات ہوتا ہے. انتخاب کی وجہ سے انتخاب کر کے وزراء متعین ہوتے ہیں. ان کی جو وزارتیں ہیں وہاں پر کیا کتاب و سنت کی بالادستی ہے؟ ٹیونس کے اندر اخوانیوں نے حکومت قائم کی، وہاں پر کتاب و سنت کی بالادستی تھی پارلیمنٹ کے اندر یا کسی وزارت کے اندر؟ غزہ کے اندر اخوانیوں کی حکومت ہے، وہاں پر کون سی حکمرانی وہ لوگ کر رہے ہیں؟ یورپ میں جا کر کے کس چیز کی وضاحت کرتے ہیں ہم کون سی حکومت قائم کریں گے؟ مصر کے اندر ان لوگوں نے حکومت قائم کی، کون سی حکومت قائم تھی ان کی؟ مختلف جگہوں پر انہوں نے حکومت قائم کی، لیکن کیا انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا؟ کتاب و سنت کو معیار بنایا اپنی حکومت کے اندر؟ بلکہ آپ کو ملے گا الٹا ان لوگوں نے سارا کام کیا ہے. چاہے سوڈان کے اندر آپ حسن ترابی کی حکومت کو دیکھ لیں، کس طرح سے اس نے بکواسات کیے. آپ ٹیونس کے اندر اخوانیوں کی حکومت دیکھ لیں، راشد غنوسی ہو، جو بھی ہو، ان لوگوں کے دیکھ لیں کیسا ان لوگوں نے برباد کیا ملک کو. پارلیمانی نظام لا کر کے ہر طرح کی آزادی دی، ہر انسان آزاد ہے اپنی اپنی جگہ پر، جو جیسا چاہے ویسا کرے. جمہوری نظام ہے، یہاں ہر چیز کی آزادی ہوتی ہے. یوسف قرضاوی نے سر عام ایئر ٹی وی کے اندر کھل کر کے کہا کہ ہمارے نزدیک آزادی جو ہے الحریہ مقدمہ علی تطبیق شریعہ، شریعت کی نفاذ سے مقدم ہے ہمارے ہاں آزادی. اصل انسان کی آزادی ہے، انسان آزاد ہے، اپنی آزادی سے وہ جو چاہے کرے. نفاذ شریعت. اور کہا کہ لا اريد الدولہ الدینیہ، ہمیں دینی حکومت نہیں چاہیے. ارے کون سی حکومت چاہیے؟ دینی حکومت کہہ رہے ہمیں نہیں چاہیے. کون سی حکومت چاہیے؟ سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ نظام مصطفیٰ قائم کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ نريد الدولہ المدنیہ الدیمقراطیہ، کہہ رہے کہ ہمیں سول جمہوری حکومت چاہیے. یہ سول جمہوری حکومت کون سی ہوتی ہے؟ اسلام میں اس کی کون سی گنجائش ہے بھائی؟ ایک طرف حکومت سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں خلافت چاہیے، شورائی خلافت چاہیے، اور جب اس کے بعد چن کر کے آتے ہیں انتخاب کے اندر تو کیا بولتے ہیں؟ اريد الدولہ المدنیہ الدیمقراطیہ، ہمیں جمہوری سول گورنمنٹ چاہیے. سول گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سول گورنمنٹ کیا ہوتی ہے بھائی؟ شہری گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جمہوری حکومت یہ لوگ مراد لینا چاہتے ہیں کہ انگریزوں نے جو پارلیمانی نظام بنا کے رکھا ہے، جو صدارتی نظام بنا کے رکھا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو مقننہ یہ مانتے ہیں، قانون ساز مانتے ہیں، شارع مانتے ہیں. پارلیمنٹ کو انہوں نے شارع کی حیثیت دے رکھی ہے. ان لوگوں نے صاف صاف کہا ہے الشعب مصدر السلطہ، قوم جو ہے، عوام جو ہے، یہی قانون بنانے کا اختیار رکھتی ہے. قانون بنانے کا اختیار انسان کو، قوم کو دے دیا، عوام کو دے دیا، جو ووٹ دینے والے ہیں ان کو اختیار دے دیا. ان لوگوں کے نزدیک یعنی اختیار، قانون بنانے کا اختیار. دوسری طرف کہیں گے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیتیں دہراتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. یہ آیتیں دہرا کر کے جتنے مسلم حکمران ان کو کافر بول رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ لوگ دوسری طرف ڈائریکٹ جب حکومت پاتے ہیں تو ان کے رہنما کیا کہتے ہیں کہ عوام جو چنتی ہے ہمیں، وہی قانون بنانے کا اختیار رکھتی ہے. یہ لوگ بالکل جو یہودیوں کی ڈیموکریسی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، عوام کو اختیار دے دیتے ہیں. کیا یہ پبلک عوام غیر اللہ نہیں ہے؟ وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کرے گی، وہ قانون بنائے گی.
عوام اور پھر اسی کے حساب سے یہ لوگ حکومت کریں گے۔ کتاب و سنت کو، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کو، کتاب و سنت کے اندر جو موجود ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ سارا اختیار، یہی تو کفر ہے۔ اختیار کسی کو دے دینا قانون بنانے کا اور اسی کے مطابق حکمرانی کرنے کا، یہ کیا ہے؟ یہ چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ان کے رہنما کرتے ہیں۔ ان کے رہنما جو کریں وہ سب صحیح ہے، وہی عین اسلام ہے۔ لیکن دوسرا اگر غلط کرے تو وہ طاغوت ہو گیا، وہ طاغوت ہے، وہ کافر ہے، وہ نظام باطل ہے۔ آپ سنیے، تقریریں سنیے ان لوگوں کی، سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے یہ لوگ نظام باطل باطل چلاتے رہتے ہیں اور خود باطل میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ 90 سال سے یہ لوگ چیخ رہے، چلا رہے، حکومت قائم کر رہے ہیں، لیکن کیا کہیں 90 سال میں ان لوگوں نے کہیں پر کوئی ایسی چھوٹی سی حکومت قائم کی ہو جس کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کو نافذ کیا ہو اور کہا ہو کہ ہمارا جو قانون ساز ہوگا، ہمیں جو دستور بنانا ہے، ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں، ہر شعبے میں کتاب و سنت کی حکمرانی ہوگی، ہر شعبے میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، چاہے محکمہ ہو، چاہے وہ افتاء کمیٹی ہو، فتویٰ دینا ہو، وہ چاہے کوئی چیز ہو، ہر جگہ کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا، اسی کی بالادستی ہوگی۔ کبھی ان لوگوں نے ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اہل توحید نہیں ہے، ان کے اندر شرک، بدعت ہے، خرافات ہے، تصوف ہے، وحدت الوجود ہے، تقلید ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مقلد ہوگا وہ کبھی نہیں کتاب و سنت کو دے سکتا ہے وہ حیثیت جو ایک اہل سنت اور ایک اہل توحید جو دے سکتا ہے، یہ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ دوسری کتابوں کو دیں گے، دوسری چیزوں کو دے کے اختیار، یہاں سے فیصلہ ہوگا، فقہ حنفی سے فیصلہ کیا جائے گا، فقہ مالکی یا فقہ شافعی سے، یا فقہ جعفری، فقہ جعفری بھی ان کے یہاں چل جائے گا، شیعوں والا، رافضیوں والا۔ لیکن کبھی نہیں یہ لوگ قرآن اور حدیث کو وہ حیثیت دے سکتے ہیں جو بنو امیہ کے دور میں تھا، جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو آج سعودی حکومت کے دور میں ہے۔ کتاب و سنت کو جو بالادستی دی گئی ہے ہر جگہ، حکومتی پیمانے پر، افتاء کے پیمانے پر، دعوت و تبلیغ میں ہوا، ہر جگہ کتاب و سنت کو، قرآن اور حدیث کو بالادستی دی گئی ہے۔ یہ بالادستی آپ کو نہیں ملے گی، نہ موجودہ دور میں آپ کو ملے گی، کہیں پر کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گی یہ بالادستی، اور نہ ہی ماضی میں بہت دور تک آپ کو ملے گی۔ آپ چلے جائیں، دور تک چلے جائیں ماضی میں، آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی یہ چیز، کیونکہ سب یہ صوفی تقلیدیوں اور رافضیوں اور شیعوں کی حکومت رہی ہے ہر جگہ، انہی لوگوں کی اہل بدعت کی حکومت رہی ہے۔ کہیں نہیں دکھے گی آپ کو، کہیں پر فقہ مالکی کے حساب سے فیصلہ ہو رہا تھا، کہیں پہ حنفی کے حساب سے ہو رہا تھا، کہیں پر فقہ جعفری کے حساب سے فیصلہ ہو رہا تھا، اسی سب کہیں پر اشعری اور ماتوریدی کے افکار اور نظریات کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ چار چار مسلح بنا کر کے دھما چوکڑی مچایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ بقیہ گھرقد ہو یا معلّہ ہو، مقبرۃ المعلّہ ہو مکہ کا، یا اور دوسرے مقابر ہوں، بڑے بڑے قبرستان ہوں حجاز کے اندر، آپ دیکھیں گے ان کو یہ لوگ پورا شہر بنا دیتے تھے، بڑی بڑی جو ہے بلڈنگیں بنا دیتے تھے، قبر پہ قبے جبے ساری چیزیں بنا دیتے تھے۔ یہ سب سعودی حکومت نے آ کر کے سب ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جاؤ، کوئی بھی اگر دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، اسے ختم کر دینا، کوئی بھی قبر دیکھنا اگر ایک بالی سے اونچی ہے تو اسے برابر کر دینا زمین کے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں ایک شخص کو حکم دیا، ابو الحیاج اسدی کو، اور کہا کہ جاؤ، تم بھی جاؤ، جہاں جہاں قبر دیکھنا، اگر بڑی اونچی قبر ہے کوئی تو اسے برابر کر دینا، اور سن لو میں تمہیں جو بھیج رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھی ایسے بھیجا تھا اور میں جا کر کے برابر کر کے آیا تھا۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں بھی اس طرح سے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے دور کے بعد آپ کو نہیں ملے گا اس طرح سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔